بسم اللہ الفتاح العلیم۔ حضرات ذی وقار، فتنوں کا دور ہے، ایمان کیسے بچائیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان یہ مسلم شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر، ترمذی اور ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ فتنوں کے دور میں کیا ہوگا؟ فرمایا ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ فتنوں کے دور سے بچو، اور فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرو؟ میرے آقا فرماتے ہیں بندہ صبح مومن ہوگا، رات کو کافر، رات کو مومن ہوگا تو صبح کافر۔ آج فتنوں کا دور عروج پر ہے۔ اہل سنت و جماعت کے اندر اتنا اختلاف آج تک دیکھنے میں نہیں آیا جتنا بد نصیبی سے آج دیکھا جا رہا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی کے اندر اپنا ایمان کیسے بچایا جائے۔ یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کے اندر اختلاف ہے، سنی پریشان ہے، سادہ سنی، کہ ہم کس کا ساتھ دیں، ہم ایمان کیسے بچائیں۔ لوگ تو یہاں تک کہتے ہوئے، سنی یہاں تک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ٹولہ، ایک مکتبہ فکر، اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گویا کوئی صحابہ کیا نام لیوا اور اہل بیت اطہار سے دور، اور کوئی اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرنے والا، اور استغفر اللہ العظیم صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرتا نظر آتا ہے۔ بندہ پریشان ہے، سادہ سنی پریشان ہے کہ ایمان کیسے بچائیں۔ یہ گفتگو انتہائی قیمتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ آخر تک میری گزارشات اور معروضات کو سماعت فرمائیں۔ حضرات ذی وقار، جب بندہ پریشان ہے کہ ایمان کیسے بچاؤں، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ ارشاد فرمائیں کہ بندہ کس کا ساتھ دے۔ آقا کے فرمودات سے رہنمائی لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان یہ مشکات المصابیح کے اندر، ترمذی شریف کے حوالے سے موجود ہے، معروف حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک گروہ جنتی ہوگا اور باقی سارے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ ایک گروہ جنتی ہوگا 73 میں سے، اور باقی سارے دوزخ میں جائیں گے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے عرض کی سرکار، پھر وہ گروہ جو نجات پانے والا ہے، جو ناجی گروہ ہے، جو جنتی گروہ ہے 73 فرقوں میں سے، 73 گروہوں میں سے، اس کی پہچان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ وہ گروہ جو میرے طریق پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوگا، جو میرے رستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے رستے پر ہوگا، جس کا عقیدہ میرے عقیدے جیسا ہوگا اور میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقائد جیسا عقیدہ، اور میرے صحابہ کے معمولات و نظریات جیسے جس کے معمولات و نظریات ہوں گے، وہ جنتی ہوگا، وہ ٹولہ، وہ گروہ جنتی ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ اب یہاں پر بھی بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی، اور وہ اس کا ترجمہ یوں کر بیٹھے بد نصیبی سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا ذکر اس لیے کیا کہ آل تو گمراہ ہو سکتی ہے، صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس سے بڑا نادانی کا
اور گمراہی کا جملہ کیا ہوگا کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے اور صحابی گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے حضور پاک نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی۔ کیا 1400 سال کے اندر کسی مسلمان نے، کسی امام نے، کسی سنی نے، کسی مقتدا اور پیشوا نے یہ معنی لیا ما انا علیہ و صحابی کا کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے اور صحابی گمراہ نہیں ہو سکتے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، وہ ایک گروہ جو نجات پانے والا اور جنتی ہے وہ ہوگا کہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نہیں، اگر یہ معنی ہوگا تو پھر اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَأَهْلُ بَيْتِي، میں تمہارے لیے نجات کے 2 رستے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، اولہما کتاب اللہ، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے جڑے رہو گے تو نجات پا جاؤ گے، تو جنت میں جاؤ گے، تو نجات پا جاؤ گے۔ اور وہ کون ہیں؟ فرمایا 2 چیزیں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو حضور تو فرما رہے ہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ جڑ گیا، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ معنی کہاں سے نکل آیا کہ ما انا علیہ و صحابی کا مطلب یہ ہے کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے اور صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے؟ نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس عقیدہ پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ عقیدہ رکھنے والا جنت میں جائے گا، وہ عقیدہ رکھنے والا گروہ جنتی ہوگا اور نجات پانے والا ہوگا۔ تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کرام کا طریق کیا تھا، ان کا ماننا کیا تھا، کہ جس رستے پر حضور نے فرمایا میں اور میرے صحابہ ہیں، تو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرات، صحابہ اس عقیدے پر تھے کہ سب سے افضل ابو بکر و عمر، عثمان و علی ہے، افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا ہے۔ یہ طریق ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، کہ صحابہ کرام کا ایمان، عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ ابو بکر سب سے افضل ہے، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مگر یہ بات بھی تو سمجھنے والی ہے، اور یہ بھی صحابہ کرام سے ہمیں ملی، کہ افضلیت میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی یہ ترتیب ہے، اور احبیت و محبوبیت میں پنجتن پاک بے نظیر و بے مثال ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، یہ مسلمہ عقیدہ ہے، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، کہ ابو بکر سب سے افضل ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ مگر میں آپ کو عرض کروں، وہ جو سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، وہ یہ پیغام دے رہے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے، امام بخاری نقل کرتے ہیں، عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں جا رہے ہیں، امام حسن کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کہ امت کے لیے طریق یہ ہے مانا علیہ و اصحابی، ناجی گروہ وہ ہوگا جو صحابہ کرام کے طریق پر ہوگا، اور صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ افضلیت میں میں بے نظیر و بے مثال ہوں، اور احبیت و محبوبیت میں میرے مصطفیٰ کریم کے اہل بیت اطہار بے نظیر و بے مثال ہیں، اور محبوبیت میں اور چاہنے جائے میں، اور چاہنا اور ان سے محبت کرنا اور ان سے پیار کرنا اور چاہے جانے میں امام حسن و حسین بے نظیر و بے مثال ہیں۔ اور صحابہ کرام کس عقیدے پر تھے؟ صحابہ کرام اس عقیدے پر تھے کہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم کون؟ سیدنا صدیق اکبر، افضل الخلق بعد الانبیاء، سیدنا صدیق اکبر، وہ امی فرما رہی ہیں، امی بتا رہی ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں
کہ میرے والد محترم علی کا چہرہ تکتے رہتے. پوچھا ابا جی آپ علی کا چہرہ تکتے رہتے ہیں؟ مطلب انورٹڈ کاماز، آپ تو افضل الخلق بعد الانبیاء ہے. حضور کی ساری امت میں اور اللہ کی ساری مخلوق میں نبیوں اور رسولوں کے بعد آپ افضل ہیں، افضل آپ ہیں، اور چہرہ علی کا تکتے رہتے ہیں. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھنے والے سب سے افضل صحابی صدیق اکبر وہ کہتے ہیں کہ عائشہ میں کیوں علی کا چہرہ نہ تکوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادۃ. میں تو علی کے چہرے کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بھائی افضلیت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی ہیں، ترتیب یہ ہے اور حق ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی صحابہ کرام کا مسلک، مشرب، عقیدہ اور نظریہ ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ افضل ہونے کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اپنے گھر والوں سے بھی بڑھ کر پیار حضور کی اہل بیت سے کرتے. بھئی اگر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات کیوں نظر نہیں آتی؟ بخاری شریف کے اندر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے حضور کے قربا اپنے قربا سے زیادہ عزیز ہیں. مجھے اپنے رشتہ دار، حضور کے رشتہ دار وہ بڑھ کر عزیز ہیں اپنے رشتہ داروں سے حضور کے قربا. اور قربا کون ہے؟ ومن قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا، تو میرے آقا نے بتایا تھا کہ وہ ہیں قال علی و فاطمۃ وابناہما، وہ جن سے مودت اللہ نے واجب کر دی ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ قربا علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے. تو آیت کریمہ اور حضور کے فرمان کی روشنی میں صدیق اکبر کا عقیدہ کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی فیملی سے بڑھ کر حضور کی فیملی، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر حضور کی آل اور اولاد زیادہ عزیز ہے. ارے صدیق اکبر پاک تو یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حضور کے گھر والے اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تمہیں ابو بکر صدیق کیسے بڑھ کے پیارے ہو گئے؟ ابو بکر صدیق کو تو حضور کے گھر والے زیادہ پیارے ہیں. اگر تو صدیقی ہے تو پھر تیرا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو سیدنا صدیق اکبر پاک کا ہے کہ وہ امام حسن کو کندھوں پہ اٹھا کے پھرتے ہیں اور گلی گلی میں اعلان کرتے ہیں کہ بے شک افضل میں ہوں مگر مجھے بھی سب سے پیارا حسن اور حسین ہے. وہ چہرہ علی کا تکتے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ افضل سب سے میں ہوں مگر مجھے بھی سب سے عزیز اور پیارا علی المرتضیٰ ہے. وہ سب سے افضل ہے مگر حضور کے اہل بیت اطہار سے اپنے گھر والوں سے بھی بڑھ کے پیار کرتے ہیں. ما انا علیہ و اصحابی، یہ معنی ہے کہ جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ عقیدہ حق ہے. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ افضلیت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی بے نظیر و بے مثال ہیں، اور احبیت و محبوبیت اور چاہے جانے کے اندر اور مودت کے اندر اور محبت کے اندر حضور کے اہل بیت اطہار بے نظیر و بے مثال ہیں. بھائی ایک وقت تھا کہ جب صحابہ کرام کے دور میں ہم نے دیکھا کہ سب سے افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہونے کے باوجود امام حسن کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، علی کا چہرہ تکنا عبادت سمجھتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے محبت اپنے گھر والوں سے بڑھ کے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک دور تھا کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ آپ کی ولایت کا اعلان غدیر خم کے مقام پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا. آپ کو یاد نہیں کہ وہاں جب حضور پاک نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ہاتھ کھڑا کر کے ولایت علی کا اعلان کیا. آج بھی جب کوئی ولایت علی کا نعرہ لگاتا ہے تو ہاتھوں کو کھڑا کرنا یہ حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی کی سنت ہے.
حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا، کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ کو علم ہے کہ ولایت علی کے نعرے پر، ولایت علی کے اعلان پر سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مبارک کس نے دی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا۔ آپ فرماتے ہیں ہیئن یبن ابی طالب اصبحتا و امسیتا مولا کل مؤمن و مؤمنہ، کہا تمہیں مبارک ہو علی، رب ذوالجلال نے تمہیں ہر مومن مرد و عورت کا مولا بنا دیا ہے۔ اب یہ جملہ اگر آپ کی سماعتوں پر اور آپ کے مزاج پر بھاری نہ ہو تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا ماننا ہے کہ افضلیت میں صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی یہ ترتیب حق ہے، مگر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ احبیت و محبوبیت میں پائنتن پاک بے نظیر و بے مثال ہیں۔ اور ایک اور جملہ اور دوں، وہ یہ کہ بے شک سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا ہے، سب سے افضل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب سے افضل صدیق اکبر ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا علی المرتضی ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق سب سے افضل ہے، اور یہ ہمارا ماننا ہے، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا وہ علی المرتضی ہے، وہ تو سب سے پہلے مبارک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی افضلیت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی حق ہیں، اور احبیت و محبوبیت میں وہ پائنتن پاک حق ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ابو بکر سب سے افضل ہے، وہ سب سے افضل ہو کر بھی مولا علی کو مولا مانتے ہیں۔ عمر فاروق افضل ہیں، مگر وہ افضل ہو کر بھی علی کو مولا مانتے ہیں۔ ارے وہ افضل ہو کر علی کو مولا مانتے ہیں، اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو، خدا جانے تمہارا ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں۔ جو بدبخت یہ کہہ رہا ہے کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے اور صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا، خدا جانے اس کے ایمان کا کیا حکم ہے۔ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، مگر وہ کسی سے پوچھ لے جو آل کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں میرے بعد اگر ہدایت پر رہنا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، تو تمہارے پاس دو ہی رستے ہیں، ایک اولہما کتاب اللہ اور دوسرا واہل بیتی۔ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑ لو اور ایک ہاتھ میں اہل بیت طہار کا دامن پکڑ لو۔ اور ان دو کا دامن کس نے پکڑایا؟ ما انا علیہ و صحابی، خود مصطفیٰ کریم نے پکڑایا اور حضور کے صحابہ کرام نے پکڑایا۔ تو بات کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ افضلیت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی حق ہیں، اور احبیت و محبوبیت میں پائنتن پاک حق ہیں۔ جس طرح ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں اور پھر عمر اور عثمان ہیں، مگر ان کے مولا بھی میرے آقا نے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کو بنایا ہے۔ تو نجات پانے والا گروہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، کون؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور کس رستے پر ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا تارکن فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی۔ فرمایا میں اس رستے پر ہوں کہ میرے بعد اسی رستے پر اگر رہنا چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھنا۔ بھائی اب وہ جو کہہ رہا تھا کہ آل گمراہ ہو سکتی ہے، وہ کس بیس پہ کہہ رہا تھا؟ حضور کی آل گمراہ ہو سکتی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام بنا لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کو تو بڑا مانتے ہو، اور کیا مانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت،
عظیم المرتبت رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی پاک نسل کا بچہ قیامت تک بچہ بچہ نور کا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ۔ اب وہ جو کہتا ہے آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتے، بتاؤ حضور کے فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ قرآن اور دوسری اہل بیت، اگر ان دو سے وابستہ رہو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے اہل بیت سے جڑنے والا گمراہی سے بچ جائے گا، اہل بیت گمراہ نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اہل بیت گمراہ نہیں ہوں گے، ان کے دامن سے وابستہ ہونے والا بھی گمراہی سے بچ جائے گا۔ اور تم کہتے ہو کہ اہل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں، صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، حضور پاک نے فرمایا۔ حضور کس پر ہیں؟ دو حدیثیں سناتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ مسند احمد بن حنبل، ترمذی، طبرانی نے کبیر اور صغیر کے اندر روایت لکھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھے چاہا، جس نے میرے ساتھ محبت کی اور ان دو حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا اور ان دو کے ساتھ محبت کی، وہ اباہما، اور ان کے ابو علی کے ساتھ محبت کی، وہ امہما، اور ان کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ محبت کی۔ یہ حضور بتا رہے ہیں پانچ تن پاک کی محبت۔ کہا جس نے حسن و حسین سے محبت کی، ان کی ابو علی سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، کان معی فی درجت یوم القیامہ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، حضور اس پر ہیں کہ جس نے علی، فاطمہ، حسن و حسین سے محبت کی، وہ کل قیامت کے دن حضور کے درجے میں، حضور کے غلاموں میں بیٹھا ہوگا، جس مقام پر میرے مصطفیٰ کریم ہوں گے، حضور کے غلاموں میں اسی درجے پر ان پنج تن پاک کو چاہنے والا بھی ہوگا۔ تم کہتے ہو آل گمراہ ہو سکتی ہے اور صحابی گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ حضور تو فرما رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر دوسری حدیث سنو، یہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر، ابن اساکر نے بھی لکھا۔ مولا علی کہتے ہیں اخبرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول من يدخل الجنت انا و فاطمہ والحسن والحسین۔ علی پاک فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے خبر دی کہ جنت میں جانے والا سب سے پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانے والا سب سے پہلے فرمایا وہ میں ہوں گا، علی، اور فاطمہ ہوگی اور حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے۔ حضور علیہ السلام خبر دے رہے ہیں علی پاک کو۔ امام حاکم مستدرک کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ سب سے پہلے داخل ہونے والا علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے، اور وہ لجپال ہیں، اور وہ لجپال ہیں۔ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ فمحبونا، علی کہتے ہیں حضور مجھے خبر دے رہے تھے کہ جنت میں سب سے پہلے علی، فاطمہ، حسن و حسین میرے ساتھ جائیں گے۔ میں نے عرض کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمحبونا، وہ جو ہم سے پانچ تن پاک سے محبت کرنے والے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ قالا من ورائکم، میرے آقا نے فرمایا جہاں پانچ تن پاک جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے ان کے پیچھے پیچھے پانچ تن پاک کے چاہنے والے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اہل بیت اطہار کی آل کی محبت تو جنت میں لے کے جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر یہ بات سمجھنے والی ہے، ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کس پر تھے؟ صحابہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، وہ بڑے درجے کے جو صحابہ ہیں وہ بھی اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے تھے، حسن و حسین کو کندھوں پہ کھلانے والے تھے، علی کا چہرہ تکنے والے تھے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر صدیق اکبر حضور کے گھر والوں سے پیار کرنے والے تھے۔ اب آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ سادہ مسلمان پریشان ہے میں کس کا ساتھ دوں؟ میرے بھائیوں کہ جب یہ دیسی گھی اور ولایتی گھی، دو گھی چل رہے ہیں نا مارکیٹ کے اندر، جب یہ ولایتی گھی مارکیٹ میں نہیں آیا تھا
تو وہ جو دیسی گھی تھا اس کو دیسی گھی نہیں کہا جاتا تھا، وہ گھی تھا۔ اور جب ولایت سے انگریزی فارمولے کے مطابق ایک نیا گھی مارکیٹ میں آ گیا، سیلف میڈ ایک گھی مارکیٹ میں آیا، تو پھر اس اصل گھی کا نام تبدیل کر کے اس کی پہچان کے لیے ساتھ دیسی کا اضافہ کر دیا گیا، تاکہ پتہ چل جائے جو صدیوں سے گھی آ رہا ہے اب وہ اسے دیسی گھی کے نام سے پکارا اور پہچانا جائے گا۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ آج مسلمان کو کیسے پہچانا جائے گا؟ میں نے کہا سارے مسلمان تھے، جب دور صحابہ کرام تابعین کے دور میں فتنوں کا ظہور ہوا تو مسلمانوں کا نام اہل السنت والجماعت ہوا، اور ان مسلمانوں کے گروہ کو جو ناجی جنتی اور نجات پانے والا ہے وہ اہل سنت کے ٹائٹل سے معروف ہوا۔ نجات پانے والا گروہ وہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کا نام لینے والوں نے جب اپنے عقائد اہل سنت سے ہٹا لیے تو پھر اس کی پہچان کے لیے اعلیٰ حضرت کے دور کے اندر ان کا نام اور پہچان میں بریلوی کا اضافہ کیا گیا۔ جب دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک مکتبہ فکر نے وہابی فکر کو پروان چڑھایا اور دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی، تو جو اہل سنت تھے، اہل سنت کون تھے؟ ما انا علیہ و صحابی، جو حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت اور مصطفیٰ کریم کی عقائد و نظریات پر تھے، وہ اہل سنت تھے، اور وہ اہل سنت کی پہچان پھر بریلوی بن گئی۔ حالانکہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، ہم بریلوی نہیں، ہم اہل سنت ہیں، مگر جہاں کوئی اپنے آپ کو سنی کہے اور دیوبندی کا اللہ کا ساتھ لگا لے تو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اصل کی پہچان پھر بریلوی ہے، اعلیٰ حضرت پھر پہچان بنیں گے، مجدد دین و ملت پھر پہچان بنیں گے۔ اور آج کے دور میں جب میں نے عرض کیا کہ اتنا فتنہ پھیل گیا، آج بندہ کیسے اپنے آپ کو اہل سنت کے طریق پر رکھے کہ سنی خود جھگڑتے پھرتے ہیں، کوئی ناسبی بنا پھرتا ہے، کوئی خارجی بنا ہوا ہے، وہ کہتا نہیں ہے مگر علی کا نام اسے اچھا نہیں لگتا، پنجتن پاک کا ذکر اسے اچھا نہیں لگتا، پنجتن پاک اور علی کا ذکر جسے اچھا نہ لگے وہ ناسبی و خارجی ہوا کرتا ہے۔ اور کوئی وہ رافضی ہے، اسے ابو بکر و عمر عثمان کا ذکر اچھا نہیں لگتا، کوئی تفضیلی ہے جو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ کو ابو بکر و عمر عثمان سے افضل جانتا ہے۔ یاد رکھو، ہم نہ ناسبی ہیں، ہم نہ خارجی ہیں، ہم نہ رافضی ہیں، ہم نہ تفضیلی ہیں، ہم وہی ہے ما انا علیہ و صحابی کہ جو افضلیت میں ابو بکر و عثمان و علی کی ترتیب کو ماننے والا ہے، اور محبوبیت اور احبیت اور چاہے جانے میں پنجتن پاک کو بے نظیر و بے مثال ماننے والا ہے۔ اور آج کے دور میں پھر اس کی پہچان کیا بنے گی؟ جب سارے سنی گڈ مڈ ہو کے پھر رہے ہیں تو پھر اپنی پہچان کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ تمہیں کرنا پڑے گا، اور وہ ہوگا پنجتنی۔ اب اگر کوئی ناسبی بن کے اپنے آپ کو ناسبی فکر کو رواج دے رہا ہے، کوئی خارجی فکر کو رواج دے رہا ہے، کوئی رافضی فکر کو رواج دے رہا ہے، تو تمہیں پنجتنی فکر کو رواج دینا ہوگا، تمہیں مولائی فکر کو رواج دینا ہوگا، تمہیں حیدری فکر کو رواج دینا ہوگا، اور تمہیں حسینی فکر کو پروان چڑھانا ہوگا، اور اپنی نسلوں میں اس پنجتنی فکر کو، اس پنجتنی عقیدے کو، اس مولائی عقیدے کو، اس حیدری اور حسینی فکر کو اپنی نسلوں میں باقی رکھنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بتانا ہوگا کہ بچہ ہم پنجتنی ہیں، میرا بیٹا ہم مولائی ہیں، میرا بیٹا ہم حیدری ہیں، بیٹا ہم حسینی ہیں، نہ یزیدی ہیں، نہ یزیدی فکر کے حامی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ تفضیلی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم پنجتنی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم حسینی ہیں۔ میرا رب قادر کریم اسی نسبتوں پر ہمیں جینا اور مرنا نصیب فرمایا، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔